أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل إني لأهم بأهل الأرض عذابا فإذا نظرت إلى عمار بيوتي والمتحابين في فانصرفت عنهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین گرامی، آپ بخوبی واقف ہیں کہ ملک میں ابھی مسلمانوں کے تعلق سے اور خاص طور پر ان کی عبادت گاہیں یعنی مساجد کے تعلق سے بڑے پیمانے پر شرپسند عناصر شرپسند پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. مساجد کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ان کا مشن یہ ہے کہ اکثر مساجد پر کسی نہ کسی طرح قبضہ کیا جائے. بہت سی مسجدیں ایسی ہیں جو صحیح بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے دور حکومت میں بنائی گئی اور ان کے بنانے کے پیچھے کسی مندر کا ہاتھ نہیں ہے، یعنی کسی مندر کو توڑ کر نہیں بنایا گیا. لیکن انگریزوں نے جب 1857 عیسوی کے جنگ آزادی کے بعد ہندوستان کے لوگوں کا یعنی ہندو اور مسلمان دونوں کا اتحاد دیکھا کہ ملک کی آزادی کے لیے یہ دونوں فرقے آپس میں اتحاد کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور انگریزوں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، تو انگریزوں نے آپس میں لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی اپنائی اور انہوں نے مسلمان دور حکومت کی مساجد جو تعمیر ہوئی ان مساجد کے تعلق سے غلط تاریخیں لکھی، حقیقت کے برخلاف تاریخ لکھے اور بہت سی مسجدوں کو مندر توڑ کر بنائے جانے کی بات کہی اور پھر ان باتوں کو ہندوؤں کے درمیان میں پھیلایا اور کہا کہ دیکھو تمہاری مندروں کو مسجد میں بدلا گیا فلاں فلاں کے دور حکومت میں، حالانکہ حقیقت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، تاریخ سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن جس وقت ہمارے ملک میں یہ بات کہی جا رہی تھی تعلیم کا فقدان تھا، لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، جاہل تھے، کم علم تھے، تعلیم کا اتنا شور نہیں تھا، تو لوگوں نے سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیا اور پھر آزادی کا دور آتے آتے 1947 آتے آتے ہندوستان میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان بڑا تفرقہ پیدا ہو گیا، بڑی دوری پیدا ہو گئی اور اسی کے نتیجے میں آپ جانتے ہیں ملک کا بٹوارا بھی ہوا، لاکھوں لوگ مسلمان بھی اور ہندو بھی شہید ہوئے، مارے گئے اور جگہ جگہ فساد اور دنگے بھڑ گئے. یہ سب انگریزوں کی کارستانی تھی، انہوں نے غلط تاریخ بیان کی. ابھی جو کئی مساجد زیر بحث ہیں جن پر مقدمہ چل رہا گیا نوامی خصوصاً متھرا کی شاہی عیدگاہ مسجد ہے یا ایسے قطب مینار ہے یا ایم پی میں کمال الدین شاہ مسجد ہے یا بنگلورو میں ایک اور مسجد ہے، ان سب کے تعلق سے جو مقدمہ دائر ہے ان میں سب سے اہم جس پر ابھی بحث کورٹ میں چل رہی ہے وہ گیان واپی کی مسجد ہے. حالانکہ یہ مسجد کے بارے میں انگریز نے کچھ نہیں لکھا بلکہ تاریخ صحیح لکھی، پھر بھی ہندوؤں کا دعویٰ یہ ہے کہ اس مسجد کو مندر توڑ کر بنایا اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ. حالانکہ بالکل یہ غلط ہے. غلط اس لیے ہے کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ایک دیندار بادشاہ تھے
اور ان کی دینداری کا حال یہ تھا کہ ہندوستان جیسے حکومت کا بادشاہ ہوتے ہوئے، اور موجودہ ہندوستان نہیں، متحدہ ہندوستان جس میں پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا یہ سب تھے، اس ہندوستان کا بادشاہ رہتے ہوئے اس نے قومی خزانے سے اپنی زندگی گزارنے کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں لیا۔ اپنے گھر کو چلانے کے لیے جو قرآن کریم ہاتھوں سے لکھتے تھے اور ہاتھوں سے دھاگے کی ٹوپی بنا کرتے تھے، اس ٹوپی کو بیچ کر اور قرآن کریم کو ہدیے میں دے کر جو پیسے حاصل ہوتے اس سے گھر چلاتے تھے۔ یہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ ہے۔ دیندار، اور 40 سال دور حکومت میں انہوں نے 20 سال مسلسل جہاد کیا۔ ایسے شخص کے بارے میں جو بالکل انصاف ور اور حقیقت میں دیندار ہو، یہ تصور کرنا کہ انہوں نے مندر گرا کر مسجد بنائی ہو غلط ہے۔ کسی بھی مسلمان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ غیر کی عبادت گاہوں کو توڑ کر اس جگہ پر مسجد بنائی جائے، اور غیر تو جانے دیجیے، کسی مسلمان کی زمین پر اس کی مرضی کے بغیر مسجد بنانا جائز نہیں۔ آپ کسی مسلمان کی زمین کو اس کی مرضی کے خلاف یہ کہہ کر کہ بڑا کام کریں گے، ہم اللہ کا گھر بنائیں گے، تم دے دو، اس پہ فورس کر کے دباؤ ڈال کر، اس کی مرضی نہیں ہے، آپ مسجد تعمیر کرتے ہیں تو جائز نہیں ہے۔ تو پھر غیروں کی عبادت گاہوں کو توڑ کر اس پر مسجد بنانے کا تصور کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اور وہ بھی ایک ایسے بادشاہ سے جو بادشاہ دیندار تھا، اور اس نے ایک بڑا کارنامہ کیا۔ شاید کہ آپ کو معلوم ہو، ہندوستان میں ایک فتاویٰ کی بڑی اہم کتاب ہے، فتاویٰ عالمگیری۔ یہ فقہ حنفی کی بڑی کتابوں میں سے فتوے کی ایک اہم کتاب ہے، اس کے بغیر مسائل کا معلوم کرنا مشکل ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھوانے کے لیے ہندوستان بھر کے بڑے بڑے 500 علماء کو جمع کیا۔ اب ذرا تصور کیجیے، اس وقت 500 علماء کو جمع کر کے یہ کتاب لکھوائی۔ ایسا دیندار شخص، ایسا متدین شخص پر اگر یہ کہا جائے یا الزام لگایا جائے کہ انہوں نے مندر توڑ کر مسجدیں بنائی ہو، یہ غلط ہے، صحیح الزام صحیح نہیں ہے، یہ الزام ہے، غلط ہے، بے بنیاد بات ہے۔ خاص طور پر گیان واپی مسجد کے تعلق سے جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ مندر توڑ کے بنایا اورنگزیب عالمگیر نے، یہ تو بالکل غلط ہے، کہیں سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اور مسجد کا نام بھی گیان واپی نہیں ہے، اصل میں جو یہ مسجد واقع ہے وہ بنارس میں ہے، جسے کاشی بھی کہتے ہیں، وارانسی بھی کہتے ہیں۔ اس میں ایک محلہ ہے گیان واپی، مسجد کا نام نہیں ہے، محلے کا نام گیان واپی ہے۔ اس محلے کی نسبت سے اس مسجد کو گیان واپی مسجد کہتے ہیں۔ آپ اپنے علاقے میں دیکھیں گے کہ بہت سی مسجدوں کا نام محلے کی نسبت سے ہے، جس گلی کو گلی سیدان والی مسجد بول دیتے ہیں، پہاڑی گھوجڑا والی مسجد بول دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی اس مسجد کا نام گیان واپی نہیں ہے، چونکہ اس محلے میں واقع ہے اس لیے اس مسجد کا نام گیان واپی ہے۔ کچھ ہندوؤں کو اس نام سے اشتباہ ہوتا ہے کہ گیان واپی مسجد کا نام ہونے کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ گیان واپی کوئی مندر رہی ہوگی اور اس کو توڑ کر مسجد بنایا گیا۔ ایک غلط فہمی تو یہ ہے۔ دوسری تاریخی غلطی یہ ہے کہ اس کی نسبت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کیا جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ یہ مسجد اورنگزیب عالمگیر کے پردادا جلال الدین اکبر، جو اکبر بادشاہ ان کے یہاں بڑا مقبول ہے، یہ بڑا پیار کرتے ہیں ان سے، کیونکہ وہ بددین تھا، ان کا حمایتی تھا، اس کے دور میں یہ مسجد تعمیر ہوئی۔ اور یہ اورنگزیب عالمگیر کے پردادا ہے، دادا بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، پردادا ہے۔ پردادے نے جس مسجد کو بنایا اس کی نسبت پردے کی طرف کر کے، اور وہ بھی یہ کہہ کر کے مندر تھا، مندر کو توڑ کر مسجد بنایا گیا، یہ کتنی بڑی تاریخی غلطی ہے۔ اور یہ تاریخ انگریزوں کے بھی یہاں موجود ہے، آج بھی موجود ہے، آج بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے، لیکن ہمارے یہاں پروپیگنڈا کا بڑا مضبوط تعلق ہے۔
ہمارے یہاں پڑھنے کا مزاج نہیں ہے، نہ ہم مسلم کمیونٹی میں ہیں نہ غیروں میں۔ ہندوستان کی اکثر آبادی جاہلوں کی ہے، ان کے معلومات کا سورس سنی سنائی بات ہے، یا بہت زیادہ ہو گیا ٹی وی ڈیبیٹ۔ اور ہم آپ خود جانتے ہیں ان ٹی وی ڈیبیٹ میں بیٹھنے والے اینکر اور ان کے مالک سب کتنے دین اور ایمان فروش ہیں۔ ان کو ملک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کو تو پیسے اور اپنی ٹی آر پی سے لینا دینا ہے۔ یہ لوگ جو باتیں پروستے ہیں، جو لوگوں کو سناتے ہیں، ہم اسی کو مانتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے اندر تحقیق کا جذبہ نہیں ہے، ہمارے ہندوستانیوں میں معلومات کا کوئی ذخیرہ نہیں ہے، اور نہ اس طرف ہم توجہ کرتے ہیں۔ اب ذرا تصور کیجیے، اتنی بڑی تاریخی غلطی کہ جو مسجد اس نے بنایا ہی نہیں، اس کے پردادا نے بنایا، اس کے بارے میں یہ بات کہی جائے کہ اس نے مندر توڑ کر بنائی، یہ کتنی بڑی غلطی ہے۔ تو یہ ایک تاریخی غلطی ہے اور یہ سری جھوٹ ہے، اور اسی طرح کا ہر جھوٹ ہے۔ یہ آر ایس ایس اور اس کی جو ذیلی تنظیمیں یا اس کے حمایتی جو موجودہ حکومت کے نمائندے ہیں، یہ سب ایک ہی چٹے پٹے کے لوگ ہیں۔ یہ سب چاہتے ہی یہ ہیں کہ جھوٹ کو اتنی کثرت سے پھیلایا جائے کہ وہ سچ بن جائے اور سچ دب جائے۔ پچھلے زمانے کے کسی مفکر کا قول ہے انگریزوں کا، اس نے کہا تھا کہ جھوٹ کو اتنی شدت سے پھیلاؤ کہ حقیقت دب جائے۔ یہ یہی اصول پر عمل کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں رات دن، ٹی وی پر بیٹھ کر، اخبار میں بیٹھ کر، میڈیا میں بیٹھ کر، آپس میں تذکرے میں، اور بیچارے جو حقیقت بیان کرنے والے ان کی آواز دب جاتی ہے۔ جہاں 100 لوگ ایک طرف بولیں گے، ایک دو کی کون سنتا ہے؟ یہ حال ہے۔ تو جس مسجد کے بارے میں یہ تنازع پیدا کیا جا رہا ہے کہ اورنگزیب نے مندر توڑ کر بنایا، اس بیچارے نے بنایا ہی نہیں، اس کے پردادا اکبر نے بنایا۔ اب جب اس نے بنایا ہی نہیں تو مندر اور مسجد کا وہاں سوال ہی نہیں رہا۔ اور جس مندر کے توڑنے کی بات اورنگزیب کی طرف منسوخ کی جاتی ہے، وہ دوسری مندر بنارس میں تھی، اور اس کے توڑنے میں بھی اورنگزیب کا ہاتھ نہیں تھا۔ اس کے دور حکومت میں اورنگزیب ادھر بنگال کی طرف جہاد کے لیے گیا، اور جب واپس آ رہا تھا تو بنارس میں اورنگزیب نے قیام کیا۔ اس کے ساتھ جو راجا تھے ہندو تھے، 9 راجا ہندو تھے، جو کئی فوجیوں کے وہ سربراہ تھے۔ وہاں پر ایک بڑی مندر اس زمانے میں تھا، اس مندر کے میں پوجا کرنے کے لیے راجاؤں نے بادشاہ سے کہا ہم 3 دن قیام کرنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا اچھی بات ہے، قیام کر لو۔ تو اورنگزیب رات میں اٹھا کرتے تھے اور دن میں سفر کیا کرتے تھے، لیکن اپنے راجاؤں جو ان کے فوج کے سربراہ تھے اور ہندو تھے، ان کے کہنے پر بنارس میں 3 دن قیام کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہاں قیام کر کے اپنے اس مندر میں پوجا کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ وہ 3 دن قیام ہوا۔ اس قیام کے دوران ان راجاؤں کی بیٹی یا بیوی میں سے 3 عورت غائب ہو گئی، تلاشا گیا، مل ہی نہیں رہا، بہت تلاشا گیا، نہیں ملا، مندر میں، پورے شہر میں، علاقے میں نہیں ملا۔ ظاہر ہے راجا کی گھر کی عورتیں ہوں اور وہ غائب ہو جائے تو بادشاہ کیسے سفر کر سکتا ہے؟ تو کئی دن قیام ہوا۔ پھر مندر میں تہخانہ نکلا، اور اس تہخانے کی چھان بین ہوئی تو تینوں کی لاش وہاں پڑی تھی اور اس کے ساتھ عصمت دری کی گئی۔ اس کو دیکھ کر اس راجاؤں نے اس مندر کو توڑنے کا فیصلہ کیا تھا، اورنگزیب کا فیصلہ نہیں تھا، اور ان کے پجاریوں کو قید کیا گیا۔ یہ تاریخی حقیقت ہے۔ اور وہ مندر پھر بعد میں اسی جگہ مندر بن گئی۔ یہ جو گیان واپی مسجد اور اس کے بغل میں جو مندر ہے آج بھی متصل، وہ مندر وہی مندر ہے، اس زمانے میں ڈھایا گیا، اور اس لیے ڈھایا گیا کہ وہاں ایک ظلم ہوا۔ راجاؤں کی بیوی اور بیٹیاں جب محفوظ نہیں رہ سکی تو آپ ذرا تصور کیجیے عام گھر کی عورتوں کا کیا حال ہوا۔ ظاہر عام دن وہاں ظلم ہوتے رہتے ہوں گے، لوگ ڈر اور خوف سے نہیں بولتے رہے ہوں گے۔ جب یہ خبر بادشاہ کو ملی اور ان کے راجاؤں کو، تو بادشاہ کا تقاضا اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو انصاف دلایا جائے، اس لیے وہ مندر توڑی گئی اور پھر بعد میں وہی مندر بنائی گئی۔ اب اس کو یہ لوگ اس گیان واپی مسجد سے ملا کر، جبکہ وہ مسجد پہلے سے وہاں قائم تھی، یہ شوشہ چھوڑتے ہیں کہ مندر کو توڑ کر مسجد بنایا گیا۔ یہ انتہائی غلط دعویٰ ہے، اور اس دعوے کی حقیقت اگر آپ دیکھنا چاہیں تو مختلف تاریخ میں موجود ہے۔ یہ حقیقت ہے، اور اس حقیقت سے نہ ہم واقف ہیں نہ ہمارے ہندوستانی غیر مسلم بھائی واقف ہیں۔
اس حقیقت کے بعد اور بھی جتنی مساجد پہ اعتراض ہیں ان کے، اگر آپ غور کریں گے تو کہیں نہ کہیں حقیقت کچھ اور ہے۔ اب ایسے ماحول میں جبکہ یہ غلط دعویٰ کیا جا رہا اور اندازہ یہ ہے کہ یہ اسی راہ پر چل کر، جس راہ پر چل کر بابری مسجد کو انہوں نے شہید کیا اور ظالمانہ طور پر آج قبضہ کر کے اس پر بابری مسجد کے بجائے مندر بنا رہے ہیں، یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ موجودہ حکومت بھی اسی راہ پر چل کر ان مسجدوں کے ساتھ یہی سلوک کرنا چاہتی ہے۔ اس لیے یہ بابری مسجد کے علاوہ جتنی مسجدیں ہیں اس کے تعلق سے ہمیں حساس رہنا چاہیے، ہمیں بیدار رہنا چاہیے۔ اب اگر آپ نے ابھی غفلت کے شکار ہوئے اور آپ نے نظر انداز کیا تو مستقبل میں ایک نہیں کئی لاکھ مساجد ان کے ٹارگیٹ میں ہیں۔ اس لیے مسلم پسند لا بورڈ نے پھر تک آپ سے اپیل کی ہے کہ آپ اس حقیقت کو سمجھیے۔ یہ جو ہم نے تاریخ بیان کی وہ مسلم پسند لا بورڈ کی اپیل ہے، اسی میں آگے کا لائحہ عمل کیا ہوگا۔ ظاہر ہے یہ تو تاریخی حقیقت ہے، حکومت کے ہاتھ میں فیصلے ہیں، حکومت کے ماتحت عدلیہ ہیں۔ دیکھیے 1991 میں ایک قانون بنا تھا اور وہ قانون بنا تھا اس لیے کہ 15 اگست 1947 یعنی ملک کی آزادی کے دن پورے ملک میں جو عبادت گاہیں جس حال میں، چاہے وہ مندر ہو، مسجد ہو، گردوارہ ہو یا ٹیمپل ہو یا کوئی اور مذہب کے عبادت گاہیں ہوں، یہ قانون پاس ہوا کہ 1947 15 اگست کو جس حال میں ہوگا ویسے ہی رہے گا سوائے بابری مسجد کے، کیونکہ بابری مسجد کا تنازع چل پڑا تھا آزادی سے چند سال پہلے ہی، اس لیے بابری مسجد کو استثناء کر کے 1991 میں یہ ایکٹ بنا، یہ قانون پاس ہوا کہ اب 15 اگست 1947 میں جو عبادت گاہیں جس نوعیت کی ہیں چاہے کسی کی بھی ہو اس میں اب آئندہ کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اسی کے سیکشن 3 میں پیراگراف 3 میں یہ بھی مندرج ہے کہ اگرچہ ان مساجد یا کسی اور عبادت کے بارے میں یہ بات ہو کہ یہ دوسرے کی عبادت گاہوں کو توڑ کر بنایا گیا، یعنی اگر یہ بات کہی جائے کہ مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی یا مسجد توڑ کر مندر بنائی گئی، اس کے باوجود بھی اس عبادت گاہ کو اسی حال پر باقی رکھنا ہوگا جیسا 15 اگست 1947 میں تھا۔ ایسے ہی تیسرا شق اس میں یہ ہے کہ اس طرح کی عبادت گاہیں جو اس دن تھی 15 اگست 1947 کو، ان عبادت گاہوں میں نہ کوئی ذرہ برابر تبدیلی کی جا سکتی ہے، نہ اس کو منہدم کر کے دوبارہ تعمیر کر کے بڑھایا جا سکتا ہے، نہ گھٹایا جا سکتا۔ ایسے ہی اسی قانون کا ایک شق یہ بھی ہے کہ اگر 15 اگست 1947 میں جو عبادت گاہیں تھیں اس کے خلاف اگر کورٹ میں مقدمہ دائر کیا جائے کسی بھی طرح سے تو اس مقدمے پر سنوائی نہیں ہوگی، نہ اس مقدمے کو قبول کیا جائے گا بلکہ اسے وہیں سے خارج کر دیا جائے گا۔ نہ لوور کورٹ کو یہ حق ہوگا، نہ ضلعی کورٹ کو یہ حق ہوگا، نہ ہائی کورٹ کو، نہ سپریم کورٹ کو، کسی بھی کورٹ میں 15 اگست 1947 میں جو مسجد یا جو عبادت گاہیں جس حالت میں تھی اس کے خلاف اگر مقدمہ دائر ہو تو وہ مقدمہ قابل سماعت نہیں ہوگا۔ اور جس دور میں یہ مقدمہ دائر ہو اس دور میں جو حکومت ہوگی اس حکومت کی ذمہ داری بنے گی کہ وہ حکومت اس طرح کے مقدمے کو خارج کروائے کورٹ سے۔ عوام کی ذمہ داری نہیں ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اب یہ جو ایکٹ بنا 1991 میں، اس ایکٹ کے تحت اگر بالفرض ہم مان لیں کہ کوئی بھی مسجد مندر توڑ کر بنایا گیا تو قانون یہ کہتا ہے کہ اب اس کے خلاف کوئی بات نہیں سنی جائے گی، کوئی مقدمہ دائر نہیں ہوگا، اور حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس مقدمے کو دائر کرنے والے کو مقدمہ ختم کرائے۔ لیکن آپ جان رہے ہیں کہ مقدمہ دائر بھی ہوا، اس پر سماعت بھی ہوئی اور فیصلہ بھی سنا دیا گیا کہ غیر واقعی مسجد کا وضو خانہ بند کر دیا گیا۔ یہ بالکل قانون کے خلاف ہے۔ ایسے وقت میں قانون کا سہارا لے کر مسلمانوں کو بیدار ہونا چاہیے اور ضرورت اس بات کی ہے اس قانون کا حوالہ دے کر جو لوگ مساجد کے خلاف مقدمہ دائر کر رہے ہیں ان کے خلاف اپیل کی جائے، ان کے خلاف مقدمہ دائر کیا جائے کہ یہ لوگ قانون کا 1991 کے ایکٹ کا وائلیشن کر رہے ہیں،
خلاف ورزی کر رہے ہیں، یہ ذمہ داری بنتی ہے، اور مسلمان کر بھی رہے ہیں۔ خود بنارس کے لوگ بہت مضبوط کیس لڑ رہے ہیں، مسجد کی انتظامیہ بھی لڑ رہی ہے اور مسلم پسندہ کوٹ بھی دیکھ رہی ہے۔ بس دعا یہ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے دل میں صحیح فیصلے کی بات ڈال دے، ورنہ اس کیس میں مسلمانوں کو فریق بننے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ 1991 کے قانون کے مطابق حکومت یو پی کی ذمہ داری تھی کہ یو پی کی حکومت جو لوگ اپیل دائر کر رہے ہیں مسجد کے خلاف، ان کے خلاف مقدمہ دائر کر کے انہیں کہے کہ اپنا اپیل واپس لیں، لیکن یو پی کی حکومت بھی خاموش ہے، سینٹرل حکومت بھی خاموش ہے، کیونکہ یہ یہی چاہتی ہے، پس پردہ ان کا منشا بھی یہی ہے کہ ان ایشوز کو اور بڑھایا جائے اور 2024 تک یہ معاملہ بڑھتا جائے اور دیگر ضروری مدعے دب کر 2024 میں یہ پھر سینٹرل حکومت میں آ جائیں، یہ ان کا مقصد ہے۔ لیکن ہمیں اپنے ان عبادت گاہوں کی حفاظت کے لیے فوری طور پر مسلم پسندہ بورڈ کی جو اپیلیں ہیں اس میں 4 باتوں کا حکم ہوا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں مسجد کو آباد کرنے کی ضرورت ہے۔ آباد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں سے اس مسجد کو آباد کریں۔ جب مسلمان کسی دین کے کام پر عمل کرنا چھوڑ دے تو اللہ کی طرف سے اس دین کے کام کے کرنے میں رکاوٹ پیدا کر دی جاتی ہے۔ شریعت کا کوئی بھی عمل اگر مسلمان اس پر آج آسانی ہے عمل کرنے کی، سہولت ہے، مسلمان اس پر چل سکتا ہے، مسلمان اس پر عمل کر سکتا ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، پھر بھی اگر مسلمان اس کو اپنی غفلت کی وجہ سے عمل نہ کرے تو اللہ کی طرف سے یہ نظام ہے کہ ایسی رکاوٹ پیدا ہو جائے گی کہ اگر کسی زمانے میں اب آپ چاہیں گے بھی کرنا تو نہیں کر سکتے۔ اس لیے آج ہمیں نماز پڑھنے کی اللہ نے مکمل سہولت دے رکھی ہے، کہیں بھی ملک کے کسی بھی حصے میں کہیں پر بھی مصلی بھی چاہیے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی نہیں روک سکتا۔ ہو سکتا ہے چند فرقہ پرست عناصر آپ کے خلاف نعرے بازی کر لیں، چند باتیں کر لیں، لیکن بہرحال آپ کو نماز پڑھنے سے روک نہیں سکتا۔ اور ہم لوگوں کا تجربہ یہ ہے کہ ہم نے ٹرینوں میں بھی نمازیں پڑھی ہیں، ایئرپورٹوں پر بھی نمازیں پڑھی ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو لوگ ہندو جگہ دیتے ہیں، دونوں سیٹ کے بیچ میں جب ہم مصلی بچھاتے ہیں تو ہندو اپنے پاؤں کو اوپر کر کے جھک کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ جب سچے دل سے خلوص سے نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے تو جہاں تصور نہیں ہے وہاں راہ بن جائے گی، لیکن جب آپ کو سہولت ملی ہوئی ہے، آپ کے گھر کے بغل میں مسجد اور آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، غفلت کے شکار ہیں، تو یاد رکھیے ایک دن آئے گا کہ آپ مسجد میں آنا چاہیں گے لیکن آنے نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ نمازوں کے پابند بن جائیے، مسجد کو آباد کرنے کی فکر پہلے دن سے شروع کیجیے، اور آباد کرنے کی سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ نماز قائم کیجیے۔ آپ کی مسجدیں ہر نماز میں جمعہ معلوم ہے، بڑا افسوس کا مقام ہے۔ ابھی رمضان گزرا، اسی رمضان میں مسجدیں بھری رہتی تھی عام وقت میں، اب حال یہ ہے کہ 1 سے 2 صف ہوتا ہے۔ آخر کیا اللہ رمضان تک کے لیے تھا؟ قرآن کے نماز کا حکم رمضان تک کے لیے تھا، اور ظاہر ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں رمضان تک کے لیے تھا تو اللہ کی رحمت بھی آپ پر رمضان ہی میں تھی، اب آپ پر رحمت نہیں ہے۔ ہم پورے سال رحمت کے امیدوار اگر ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں پورے سال اللہ کو یاد کرنا ہوگا۔ تو پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم مسجد کو آباد کریں اپنے سجدوں سے، اپنی عبادتوں سے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ مسجد کی جتنی کمیٹیاں ہیں، کمیٹی کی ذمہ داری ہے کہ ان کے کاغذات کو درست کر لیں۔ ذرا کہیں بھی جھول جھکر پیپر ورک میں ہو اس کو فوری طور پر، ترجیحی طور پر، چاہے جتنا خرچ ہو، اولے وقت میں اگر آپ کو واقعی مسجد سے اور اپنے عبادت گاہ سے محبت ہے کہ اس کمی کو دور کر کے پیپر ورک بالکل ٹچ کر دیجیے، آفس سے لے کر اپنے پاس تک، جہاں تک آپ کی مسجد کے پیپر جمع ہے، جن جن آفس میں، وہاں جا کر پیپر کو معلوم کریں کہ اس میں کوئی جھول تو نہیں، کسی طرح کی بات نہیں، اگر ہے تو اس کمی کو آج دور کرنے کا ہمارے پاس موقع ہے۔ اگر آج ہم نے اس کمی کو دور کر کے اپنا پیپر ورک صحیح نہیں کیا تو کل کو پھر اسی معمولی خروش کی وجہ سے خود ضلع کلکٹر اور ڈی ایم آپ کی عبادت گاہوں کو بند کر دے گا اور آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ غلطی آپ کی ہوگی، آپ کی غفلت ہوگی، اس لیے دوسری بڑی ذمہ داری یہ ہے آپ کی کہ آپ اپنی مساجد کے پیپروں کو تلاشیں کہاں ہے،
کیا اس کی نوعیت ہے، کہاں پر کس قانون کے تحت اس میں کبھی بھی پکڑ ہو سکتی ہے، کوئی ماہر وکیل سے آپ رائے لے کر اس پیپر کو ٹنچ کروائیں، یہ آپ کی دوسری سب سے بڑی ذمہ داری۔ اور تیسرا جو وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ماحول بہت بدتر ہے، ہمیں ہر گھڑی یہ محسوس ہوتا ہے کہ کب کیا ہو جائے ہمارے ساتھ، ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن یاد کیجئے مکہ کے دور زندگی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، کیا اس سے بھی بدتر زندگی ہے ہماری؟ نہیں ہے۔ کیا ویسے بھی حالات آئے آپ پر؟ نہیں آئے۔ وہاں ایمان لانے پر جن کے عین سورج جب بالکل آسمان پر بلند ہو، پہاڑ پر پتھر پر، جو تپتی پتھر پر بلال کو لٹا کر اوپر سے ایک پتھر نیچے سے ایک پتھر اور پورے مارے جا رہے، ایسی نوبت آئی؟ نہیں آئی۔ لیکن اس کے باوجود، ان تکالیف کے باوجود آقا علیہ السلام پر جانوروں کی گندگیاں ڈالی گئی، کوڑے ڈالے گئے، گالیاں دی گئی، طعنے دیے گئے، لیکن اس کے باوجود حضور نے مکہ کے 13 برس کی زندگی میں صبر کا وہ اعلیٰ نمونہ پیش کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملی۔ قرآن نے کہا کہ تیسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ وَإِن تَصْبِرُوا، صبر اختیار کرو۔ اور صبر کا کیا مطلب ہے؟ میں بار بار آپ کو اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، صبر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ پر کوئی مصیبت آ جائے تو اس کو برداشت کر لیں۔ صبر یہ ہے کہ عبادت پر اپنے آپ کو جمائیں، نماز پڑھنے پر، صبح میں اٹھ کر مسجد میں آنے پر، مسجد میں حاضری دینے پر آپ کے دل پر جو بوجھ اور تکلیف محسوس ہوتی ہے، یہ بھی صبر ہے۔ اس تکلیف کو برداشت کر کے مساجد کو آباد کیجیے۔ صبر کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو گناہوں سے روکیے، اس پر کنٹرول کیجیے، اور اس کنٹرول کرنے پر، خواہشات کو پر چلنے پر جو نفس کو تکلیف ہوتی ہے، اور نفس جو آمادہ نہیں ہوتا ہے اس کو آمادہ کیجیے اور اس تکلیف کو برداشت کیجیے۔ یہ صبر کا دوسرا اور اعلیٰ معیار ہے۔ تیسرا درجہ سب سے ہلکا معیار ہے کہ آپ پر کوئی مصیبت آ جائے تو صبر کیجیے۔ یہ دونوں اعلیٰ معیار ہے، اور ہماری زندگی میں صبر کا یہ تیسرا معنی تو ہے، لیکن پہلا اور دوسرا معنی کہیں نہیں ہے۔ اس لیے ان دو معنوں کے حساب سے یہ صبر کے جو تینوں معنی ہیں اس کو اپنائیے۔ حضور کی مکی زندگی میں دیکھیے، حضور نے عبادت پر جمے رہے، ساری تکالیف کے باوجود حرم مکی میں نماز پڑھ رہے ہیں، اوپر سے پورے ڈالے جا رہے ہیں، لیکن آپ نے سجدہ کرنا نہیں چھوڑا۔ کیا آپ کو اس مسجد میں سجدہ کرنے سے کوئی روک رہا ہے؟ حضور کو گالیاں دی گئی، حضور کے سامنے لوگوں نے ننگے طواف کیا، حضور نے اپنی نگاہیں نیچے کر لی۔ آپ کو کس نے بازار میں نگاہیں نیچے کرنے سے روک رکھا ہے؟ آپ کبھی کرتے ہیں بازاروں میں نیچے نگاہیں کرتے ہیں؟ غیر محرم پر نگاہیں نہیں پڑتی، موبائل میں، ٹی وی میں، سوشل سائٹ پر کس نے آپ کو روک رکھا اپنی نگاہوں کو پاک کرنے سے، گناہوں پر صبر کرنے؟ کسی نے نہیں روکا، آپ کا نفس روک رہا ہے۔ آپ اپنے نفس پر کنٹرول کیجیے، صبر پر مصیبت کیجیے، حضور کی زندگی کو نمونہ بنائیے۔ اس لیے تیسرا کام یہ ہے کہ صبر اپنائیے اور صبر کے تینوں جڑوں کو اپنائیے۔ اور چوتھی بات قرآن نے کہا وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو۔ ہر گھڑی اللہ کا خوف دل میں پیدا کر لو کہ پتہ نہیں کب موت آ جائے اور اللہ کے سامنے حاضری ہو جائے اور ہماری زندگی بدعملی کا شکار ہو، اور ایسے وقت میں ہم اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے تو کیا منہ دکھائیں گے، کیا جواب دیں گے؟ یہ احساس، یہ خوف، یہ دہشت دل میں پیدا کر لیجیے، اللہ کی عظمت پیدا کر لیجیے کہ ہمارا سونے سے لے کر اٹھنے تک زندگی کا ہر ایک پل، ہر ایک سیکنڈ اللہ کی نگاہ میں ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے، اور اس کو دیکھ ہی نہیں رہا، اس کو نوٹ بھی کر رہا، اور ایسے ڈاٹا میں نوٹ کر رہا جس کو کوئی بھی وائرس ختم نہیں کر سکتا، اور کوئی بھی اس کی نگاہ سے اور اس کی CCTV کیمرے سے بچ نہیں سکتا۔ اس لیے دل میں یہ خیال ہمیشہ جمائیے، تقوی اختیار کیجیے کہ اللہ دیکھ رہا، اسی اللہ کو ہمیں جواب دینے اپنے دن بھر کے مشغولیات کا، عملیات کا۔ تو ہم کس منہ سے جواب دیں گے اگر ہماری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہے؟ اگر ہم نے یہ 4 کام کر لیا، قرآن نے کہا لا یضرکم کیدہم شیئا، کہ اگر تم نے صبر اختیار کیا لیا، تقوی اختیار کر لیا، اور مساجد کے سلسلے میں جو 2 بات کہی گئی اس کو اپنی سجدوں سے بھی آباد کر لیا اور پیپر ورک بھی کر لیا، لا یضرکم کیدہم شیئا، ان سب کی مل کر تدبیریں بھی تم کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔
یہ کب ہے نتیجہ؟ جب یہ چار چیزیں ہماری زندگی میں ہوگی۔ مسلم پسندہ بورڈ نے یہی اپیل آج آپ سے کی ہے۔ دیکھیے موجودہ جو حکومت ہے یہ بہری گونگی اندھی ہے، وہ کسی کی سنتی نہیں ہے۔ آپ کو میں ایک واقعہ بتاؤں، 2011 میں حکومت نے، کانگریس کی سرکار تھی، اس نے ایک بل پاس کیا، ڈائریکٹ ٹیکسز کوڈ بل اور RTE، رائٹ ٹو ایجوکیشن، جس کا مقصد یہ تھا، ڈائریکٹ ٹیکسز کوڈ بل کا مقصد یہ تھا کہ جتنی عبادت گاہیں، چاہے ہندو کی ہو یا مسلمان کو، سب کو ٹیکس دینے، ٹیکس کے دائرے میں سب کو آنے، مسجد کو بھی اور مدارس کو بھی۔ ظاہر ہے اس میں مسجد اور مدارس کہاں سے ٹیکس دیں گے، چندے کی رقم آتی ہے۔ ایسے ایک بل آیا رائٹ ٹو ایجوکیشن، یعنی بنیادی تعلیم ہے۔ اس میں ایک قانون تھا کہ 6 سے 14 سال کے بچے کو صرف سرکاری اسکول میں پڑھا سکتے، کسی اور نجی اسکول میں نہیں پڑھا سکتے۔ اور اس کے پیچھے جو لاجک تھا یہی تھا کہ یہ جو مدارس میں 2% مسلمانوں کے بچے دین پڑھتے ہیں ان کو بند کر دیا جائے۔ اس وقت مسلم پسندہ بورڈ نے کانگریس کی حکومت سے نمائندگی کی، تحریک چلائی۔ اس تحریک کا نتیجہ ہوا حکومت نے بات سنی اور ان دونوں قانون میں مسلمانوں کی مسجد کو بھی، ٹیکس میں بھی مسلمانوں کی مسجد اور مدرسے کو الگ کیا گیا، اور رائٹ ٹو ایجوکیشن، بنیادی تعلیمی حق میں بھی مدرسے کو الگ رکھا گیا کہ نہیں، مدرسہ بھی تعلیمی گاہ مانا جائے گا، اور ان 14 سال تک کے بچے اگر وہاں پڑھیں گے تو تعلیم یافتہ مانا جائے گا۔ اس دور حکومت میں آپ جانتے ہیں 3 طلاق بل آیا، مسلم پسندہ بورڈ نے اس میں بھی تحریکیں چلائی، حکومت سے ملاقات کی، پورے ہندوستان میں خواتین نے مظاہرے کیے، اور 3 کروڑ دستخط مسلم عورتوں نے اس قانون کے خلاف سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھیجا اور صدر جمہوریہ کو بھیجا، لیکن اس کے باوجود یہ قانون پاس ہو گیا۔ ایک حکومت وہ تھی اور ایک حکومت یہ بنیادی فرق یاد رکھیے، یہ حکومت بہری گونگی اندھی ہے، اس کو آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ کے لیے اگر کوئی سہارا، کوئی امید اور کوئی دوار اور کوئی دروازہ ہے تو اللہ کی ذات ہے، اسی کو پکڑیے، اسی کو تھامیے، اسی کی طرف نگاہ کیجیے اور اسی کو خوش کیجیے۔ وہ خوش ہو گیا تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔